مسیح کے نہایت ہی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج شام ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس شکر گزاری کی عبادت کے لیے خدا نے اس خاندان کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ کیا ہے، ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور ہم خداوند کے اس بڑے کام کے لیے دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا جو خدا ہے یہ زندہ خدا ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور موت اس کے آگے بے بس ہے۔ جس نے خود موت پر فتح پائی ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی موت کے چنگل سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے اس زندہ خدا کے جلال کے لیے زوردار تعریف بجائیں گے، کیونکہ سارا جلال، ساری عزت خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے۔ آمین۔ عزیزو، آج شام چونکہ شکر گزاری کی عبادت ہے، خداوند کے کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 30 اور اس کی آخری 2 آیات ہیں 11ویں اور 12ویں آیت۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے زبور نمبر 30 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ یہ شکر گزاری کا مزمور ہے جسے خدا کے بندہ داؤد نے روح القدس کی تحریک سے تحریر کیا ہے۔ آئیے اس کلام کی تلاوت میں ہم سب مل کر شریک ہوں۔ میں اسے پڑھوں گا اور آپ اسے میرے پیچھے دہرائیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا، اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ شکر گزاری کی میٹنگ ہے۔ شکر گزاری جو ہے یہ کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے، یہ ایک انداز زندگی ہے، ایک لائف سٹائل ہے جو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے حالات میں اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور داؤد نے جب اس زبور کو تحریر کیا ہے تو جب آپ اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک اس پورے زبور کا مطالعہ کریں گے تو آپ پڑھیں، آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ داؤد کن کن باتوں کے لیے اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے اسے سرفراز کیا، وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے اسے فتح بخشی، وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے اسے شفا بخشی، اور وہ شکر گزاری اس بات کے لیے بھی کرتا ہے کہ خدا نے اسے آج تک زندہ رکھا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کو حادثوں کی دنیا کہا جاتا ہے، جہاں پر آئے دن نت نئے حادثات ہوتے ہیں، اور بے شمار لوگ ہر روز، بہت سے لوگ حادثات کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آج تک ہم زندہ ہیں، آج تک ہم سلامت ہیں، آج تک ہم قائم ہیں، تو یہ ہمارے خدا کا فضل ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور داؤد نہ صرف خود شکر گزاری کر رہا ہے بلکہ وہ اس زبور کے اندر آیت نمبر 4 میں خدا کے لوگوں کو، مقدسوں کو بھی خدا کی ستائش اور اس کی شکر گزاری کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ خدا کی شفقت کے لیے
اس کے کرم کے لیے اس کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا جو قہر ہے وہ دم بھر کا ہے اور اس کا جو کرم ہے وہ عمر بھر کا ہے۔ رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو داؤد کا دل جو ہے وہ اس زبور میں خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا دل خدا کے حضور میں حقیقی شادمانی سے بھرا ہوا ہے اور وہ ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جن بھی مشکلات، آزمائشوں، مصیبتوں اور دکھوں اور بیماریوں کا شکار تھا، خدا نے ان سب سے اسے کیا بخشی ہے؟ رہائی بخشی ہے۔ اور جب رہائی بخشی ہے تو وہ خداوند کی ستائش کرتا ہے۔ اور جو متن ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا 11ویں اور 12ویں آیت، ان دو آیات میں 3 باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جہاں پر وہ لکھتا ہے کہ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا۔ خدا جو ہے وہ حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات وہ اس زبور میں بیان کرتا ہے کہ خدا حالات کیوں بدلتا ہے؟ اس لیے تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ خدا حالات اس لیے بدلتا ہے، خدا برکت اس لیے دیتا ہے، خدا معجزہ اس لیے کرتا ہے، خدا ماتموں کو ناچ میں اس لیے بدلتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اور تیسری بات جو ہے، دوسری آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس کے مطابق ایک انسان جس کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے اس کا پھر رویہ یہ ہونا چاہیے، وہ لکھتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ پہلی بات، خدا معجزہ کرتا ہے اور جب کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ اور پھر یہ ہمارا رسپانس ہے، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے، پھر یہ ہمارا رویہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کا شکر جو ہے ادا کرتے رہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ہمارا جو خدا ہے یہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، یہ موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، یہ بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے، یہ مایوسیوں کو امید سے بدل دیتا ہے اور یہ ماتموں کو ناچ سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو عزیزو، انسان کی زندگی میں بہت سے دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں سنبھالتا ہے۔ اور جو شخص بھی جب بھی یسوع ناصری کے پاس آیا ہے، خداوند نے اس کی زندگی کو، اس کے حالات کو ہمیشہ بدل دیا ہے۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی لنگڑا آیا ہے تو خداوند نے اسے کیا کیا ہے؟ خداوند نے اسے چلایا ہے۔ اگر کوئی اندھا آیا ہے تو خداوند نے اس کے حالات بدلے، خدا نے اسے آنکھیں بخش دی ہیں۔ اگر کوئی کوڑی آیا ہے تو یسوع نے اسے کیا کیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ اگر کوئی گونگا آیا ہے، بہرا آیا ہے تو خداوند نے اسے زبان بخش دی ہے، سننے کی سماعت بخش دی ہے۔ یہاں تک کہ جو مردے یسوع کے پاس لائے گئے، یسوع نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، کیونکہ وہ ماتموں کو ناچ سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو یہ جو شکر گزاری ہے، شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ شکر گزاری کا مطلب ہے احسان ماننا، مہربانی کو تسلیم کرنا۔ خدا نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، خدا نے جو مہربانی مجھ پر کی ہے، مجھے اسے قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے شکر گزاری کے وسیلہ سے۔ اور یہ جو شکر گزاری ہے یہ وہ قربانی ہے جو خدا پسند کرتا ہے، یہ وہ قربانی ہے جس کا خدا تقاضا کرتا ہے، اور یہ وہ رویہ ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے
کہ اس کے لوگ اس کی شکر گزاری کریں۔ سو عزیزو، خدا جب بھی اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے، یہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ ہمیں اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ماتموں کو ناچ سے بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جو بھائی بات ابھی کر رہے تھے کہ جب لاسٹ سنڈے جب ہم ہاسپٹل گئے تو ہماری بزرگا وینٹیلیٹر پر تھی، اور آپ سب جانتے ہیں یہ سچویشن جو ہے بڑی ڈینجرس ہوتی ہے، بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سے باہر آتے ہیں۔ لیکن ہم جس خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ہم جس خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم جس خدا کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کنڈیشن سے اپنے لوگوں کو یوں نکالنے کی قدرت ہے، اور اس نے نکالا ہے، اور آج ہم یہاں پر خداوند کی شکر گزار کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہ ماتموں کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے بہن چندہ کے آنسوؤں کو دیکھا، اپنی اس بہن کے اداس چہرے کو دیکھا، اس غمگینی کو میں نے محسوس کیا جو اس کی زندگی میں اس وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے دعا کی، اور جب بہن کا فون آیا میں نے اس خوشی کو بھی محسوس کیا جب بہن نے خوشی سے کہا کہ بھائی وینٹیلیٹر سے اتار دیا۔ ہاللیلویہ! خدا نے ماتم کو خوشی میں تبدیل کیا، اور بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا، زیادہ ٹائم خدا نے نہیں لگایا، خدا نے جلد دعا کا جواب دیا، خدا نے جلد یہ معجزہ کیا، اور آج ہم اس معجزے کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا ہمارے ماتموں کو ناچ سے بدل دیتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لوکا کی انجیل کے 17ویں باب میں اگر اس کی 11ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں بہت ہی زبردست ایک واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم پڑھیں گے، لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسو، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آمین۔ اس واقعے میں 10 کوڑی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور یہ جو کوڑی لوگ ہوا کرتے تھے پرانے عہد نامہ میں، ان کے لیے جو شرع تھی، انہیں ناپاک قرار دے دیا جاتا تھا۔ یہ لشکر گاہ سے باہر رہتے تھے، یہ آبادی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کے لیے یہ شرع تھی کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوں، ان کے سر کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوں، اور یہ اپنے ہاتھ کو ہونٹ کے اوپر رکھ کر چلاتے رہیں، ناپاک ناپاک ناپاک۔ جہاں پر بھی یہ ہوں، یہ اپنی ناپاکی کا اعلان کرتے رہیں، اور کوئی دوسرا شخص غلطی سے اس جگہ پر نہ آ جائے، کیونکہ کوڑیوں کے پاس جانا بھی جو تھا ممنوع تھا، اور اگر یہ آبادی میں آ جاتے تو پھر ان کو سنسار کرنے کا بھی حکم تھا۔ اب آپ غور کیجئے گا،
کوڑی شخص ایک تو بدنی طور پر بیمار ہے، پھر وہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا، اس کی کوئی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتا، وہ معاشرے میں نہیں آ سکتا، وہ لوگوں میں نہیں آ سکتا، وہ ہیکل میں نہیں جا سکتا۔ وہ بدنی طور پر تو بیمار ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر اندر سے بھی کچلا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، بیمار ہے، غم کی حالت میں ہے، اور اپنی اس حالت کی وجہ سے اس کی زندگی میں ماتم ہے، اس کی زندگی میں دکھ ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آج ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو ہمارے گھر میں بہت سے لوگ ہماری دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سے عزیز جو ہیں وہ ہمارا پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنی بیماری سے، اپنی تنہائی سے اکیلے لڑنا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے اور ماتم ہی ماتم ہے۔ لیکن آج یہ اس شخص کے پاس آئے ہیں جو ماتموں کو ناچ سے بدلنے کی بڑی ہے، وہ دور سے، کیونکہ پاس نہیں آ سکتے تھے، دور سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگے، چلانے لگے کہ اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اور خدا جو رحم کرنے والا خدا ہے، ترس کھانے والا خدا ہے، اسے اسی وقت ان پر رحم آ گیا، ترس آ گیا اور کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب یہ بات بڑی مشکل تھی، کیونکہ یسوع ان کو وہاں پر بھیج رہا ہے جہاں پر جانا ان کا ممنوع تھا، اور ان کوڑیوں کو دیکھ کر وہاں پر لوگ ان کو سنسار کر سکتے تھے۔ لیکن جب یسوع نے کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، تو انہوں نے اس کلام کو قبول کیا ہے اور ایمان پر کھڑے ہو کر اس طرف چلنا شروع کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں پاک صاف ہو گئے۔ لیکن ایک کام جو ہے وہاں پر یہ ہوا ہے، شفا 10 کے 10 کوڑیوں کو ملی ہے، پاک صاف جو ہے 10 کے 10 کوڑی ہوئے ہیں، لیکن 9 جو ہے وہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے آ کر یسوع کی شکر گزاری نہیں کی، لیکن ایک کوڑی جو سامری تھا، اور یہ سامری وہ لوگ تھے جن سے یہودی لوگ سخت نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کوئی میل جول وہ لوگ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب اس شخص نے، اگرچہ کہ یہ سامری تھا، اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ میں اپنی اس بیماری سے، اپنے اس کوڑ سے پاک صاف ہو گیا ہوں، تو اس کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں کہیں اور جاؤں۔ اس کے اندر شفا کی اس قدر شکر گزاری آ گئی، اس قدر اس کا دل خدا کی شادمانی سے بھر گیا کہ آگے جانے کے بجائے یہ واپس یسوع کے پاس آیا، اور آ کر یسوع کے قدموں میں، اس کے پاؤں میں گر کر اس کی شکر گزاری کرنے شروع ہو گیا۔ اور یہ حقیقی شکر گزاری ہے کہ جب خدا زندگی میں معجزہ کرے، جب خدا شفا دے، تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یسوع کے قدموں میں آ کر اسے سجدہ کریں۔ اور یسوع نے سوال کیا، کیا 10 کے 10 لوگوں کو، کوڑیوں کو شفا نہیں ملی؟ ملی تھی، تو پھر وہ 9 کہاں ہے؟ یہ جو 9 کا فگر ہے، یہ میجورٹی کو، اکثریت کو جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں، جن کی زندگی میں خدا معجزہ کرتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے، لیکن وہ شفا دیتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے جب شفا ملے، جب معجزہ ہو، تو وہ شخص یسوع کے پاس آ کر شکر گزاری، اسے سجدہ کرے، اس کی پرستش کرے۔ اور اس شخص نے کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ واپس کیوں آیا اور واپس آنے کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟
9 لوگوں کو اگرچہ شفا ملی لیکن بدنی شفا ملی اور وہ شفا پا کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن اس کو شکر گزاری کرنے کا کیا فائدہ ہوا جب یہ واپس آیا ہے؟ پہلے تو یہ کوڑ سے بدنی شفا پا گیا، لیکن جب یہ یسوع کے پاس آیا ہے، اس نے شکر گزاری کی ہے، تو خداوند نے ایک بات کہی. خداوند نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا اچھا، اس کے لیے گریک ورڈ ہے سوزو، جس کا مطلب ہے گناہوں سے نجات. ان 9 کوڑیوں کو صرف بدنی شفا ملی ہے اور وہ اس تک ہی محدود رہے ہیں، لیکن جب یہ شکر گزاری کرتا ہے اپنی شفا کے لیے تو پھر اس کی زندگی میں ایک اور بڑا کام ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسے یسوع مسیح گناہوں سے بھی نجات دے سکتا ہے. اور یہ جو نجات ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کسی شخص کا مردے میں سے زندہ ہونا بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا بڑا معجزہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں سے نجات پائے. اس نے بدنی شفا پائی ہے، اس نے بدنی معجزہ بھی حاصل کیا ہے، لیکن جب شکر گزاری کی ہے تو شکر گزاری کرنے کے سبب سے یسوع مسیح نے اسے گناہوں سے بھی نجات بخشی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو شکر گزاری کتنی ضروری ہے. شکر گزاری جو ہے وہ ہماری بلیسنگز کو بڑھاتی ہے، ہمارے لیے اور دروازے کھولتی ہے، ہماری نعمت کو بڑھاتی ہے، چیزوں کو بڑھاتی ہے. اب یہ بدنی طور پر تندرست ہوا، لیکن جب شکر گزاری کی تو یہ برکت بڑھی اور اس کی روح تک چلی گئی، اور یسوع نے اس کی روح کو شفا بخش دی، نجات بخش دی، اس کے ماتم کو ناچ سے بدل دیا. اور ہماری یہ جو دنیا ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو ماتم ہے، غم ہے، دکھ ہے، آنسو ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. جب انسان نے گناہ کیا تو بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کے سبب سے موت آئی. تو ماتم ہم کب کرتے ہیں؟ جب کوئی گھر میں مر جاتا ہے، اور یہ موت گناہ کے سبب سے آئی. ماتم کب ہوتا ہے؟ جب زندگی میں بیماری آتی ہے. بیماری کیوں آئی ہے؟ گناہ کی وجہ سے. ہم دکھی کب ہوتے ہیں، ہمارے آنسو کب نکلتے ہیں؟ لعنتوں کی وجہ سے. لعنت کیوں آئی ہے؟ گناہ کی وجہ سے. حالات خراب، گھروں میں جھگڑے، دیگر مسائل کس سبب سے ہیں؟ گناہ کے سبب سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا گناہ کے سبب سے ماتم کی زد میں ہے. ہر شخص کے اندر ماتم ہے گناہ کے سبب سے. لیکن خوشخبری یہ ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے ان ماتموں کو ناچ میں بدلنے کے لیے زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آسمان سے زمین پر آیا اور صلیب پر ہماری خاطر جان دی، اپنا بیش قیمت لہو بہایا، اور صلیب پر اس نے فتح کا نعرہ مارا اور کہا کہ تمام. ہاللیلویا. اور وہ مر گیا اور اسے قبر میں رکھ دیا. لیکن تیسرے دن بڑی قدرت اور جلال اور غیر فانی بدن سمیت وہ یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا. اس کے جی اٹھنے کے سبب سے آج جو شخص یسوع پر ایمان لے آتا ہے، یسوع اس کی زندگی میں گناہ کے سبب سے ہونے والے جتنے ماتم ہیں ان کو ناچ میں بدل دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو داؤد کہتا ہے کہ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا. تو ایک تو ماتم بدنی بیماری کے سبب سے ہے، اس سے یسوع شفا دیتا ہے، جس کی ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، ہم نے خوشی کرنی ہے. لیکن ایک اور ماتم ہے جس میں سے ہمیں یسوع نکالنا چاہتا ہے، اور وہ گناہ کے سبب سے. وہ ہمیں گناہوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، نجات دینا چاہتا ہے، اور وہ نجات کی خوشی سے ہمیں بھرنا چاہتا ہے.
آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں گناہ کے سبب سے زندگی میں جو ماتم ہے ان سے رہائی دے. کتنے لوگ ہیں. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. خدا آپ کو برکت دے. اور اس بات کے لیے ہمیں دل سے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. سو داؤد کیا کہہ رہا ہے زبور 30 میں کہ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا اور میرا ٹاٹ اتار کر مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہودی لوگ جب ماتم کرتے تھے تو ماتم کرنے کے لیے ایک ماتمی لباس ہوتا تھا جسے وہ پہنتے تھے. اور جس شخص نے وہ ماتم پہنا ہوتا، وہ لباس پہنا ہوتا تھا، وہ ٹاٹ اوڑا ہوتا تھا، دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی ماتم کے اندر مبتلا ہے. لباس ہماری پہچان ہے. تو اگر ہم نے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے تو ہم خود تو ماتم کی حالت میں ہیں، لیکن دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں گے کہ اس شخص کی زندگی میں ماتم ہے. لیکن خدا ہمارے اس ماتمی لباس کو اتارنا چاہتا ہے. خدا ہمارے اس گناہ آلودہ لباس کو اتارنا چاہتا ہے. وہ ہمارے ٹاٹ کو اتارنا چاہتا ہے اور ہمیں نجات کی خلت، نجات کا لباس پہنانا چاہتا ہے جو ہم سب کی حقیقی شکر گزاری کا باعث بنتا ہے. سو عزیزو، آج شام ہم سب کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم خداوند کی دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. خدا نے معجزہ کیا ہے اور ہم اس خاندان کے لیے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے خداوند کی اس مہربانی کو تسلیم کیا، خدا کے اس احسان کو مانا ہے اور آج شام یہاں پر خدا کے حضور میں شکر گزاری کر رہے ہیں. اور یقیناً ہمارا ایمان ہے خدا نے اس قربانی کو قبول کیا ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہم نے ہمیشہ ہر حال میں اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. ہاللیلویہ. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور صرف چند لمحوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے قدموں پر کھڑے